صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک یعنی سفر آخرت کی تیاری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ اب اس کے بعد بہت تھوڑا عرصہ باقی رہ گیا۔ محرم، صفر، ربیع الاول، بڑی مشکل سے 2 مہینے 11 دن یا 2 مہینے 12 دن یا 2 مہینے 13 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے باقی رہ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 11 ہجری میں دنیا سے پردہ فرما جانے کے اشارے پہلے سے مل گئے تھے۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا اور اللہ رب العزت نے سورۃ نازل فرمائی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ کہ اے نبی جی جب اللہ کی مدد آ جائے اور کامیابی اور فتح آ جائے اور اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کا دروازہ کھل جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ جو در جو جماعت در جماعت دین میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی کہ آپ کی محنت کا سلسلہ مکمل ہوا، فتح اور کامیابی کا سلسلہ مکمل ہوا اور لوگ جماعت جماعت بنا کر کے ایک بڑے مجمع کی شکل میں دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو بس اب آپ یہاں سے سبح بحمد ربک، اب آپ یہاں سے اپنے رب کی تسبیح بیان کرنے میں لگ جائیے اور استغفار کرنے میں لگ جائیے، اور یہ یقین رکھیے کہ بے شک اللہ رب العزت توبہ کے قبول کرنے والے اور مشفق و مہربان ہیں۔ جب یہ سورہ نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سے یہ کلمے پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تفسیر در منصور میں اسے تفصیل سے نقل کیا گیا ہے، یہ کلمات پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، کہ اے میرے رب، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے اور تمام تعریفیں آپ ہی کے لائق ہیں۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ آپ مجھے بخشش عطا فرما دیجئے، وتب علیہ، اور آپ میری توبہ قبول فرما لیجئے، میری جانب توجہ دیجئے، انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ توبہ کے قبول کرنے والے اور نہایت مشفق و مہربان ہیں۔ مطلب اس سورے میں جو عمل کرنے کا حکم دیا گیا اس کو آپ یوں کیا کرتے تھے، یا بعض کتابوں میں ہے کہ آپ یہ کلمات پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اس کا بھی وہی مطلب ہے۔ یا بعض روایات میں ہے کہ آپ یہ کلمات پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیہ، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں اور اللہ رب العزت کے آگے استغفار کریں اور اللہ رب العزت کے توبہ قبول کرنے والا اور مشفق و مہربان ہونے کا اقرار کریں۔ یہ ساری باتیں جو سورے میں ذکر کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے مستقل اہتمام میں لگ گئے۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا اشارہ اس صورت کے اندر دے دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور اشارہ اس طرح دیا گیا، روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بلا کر کے فرمایا کہ اے فاطمہ جبرائیل امین ہر رمضان میں میرے ساتھ قرآن کریم کا ایک دور کیا کرتے تھے، اس رمضان میں انہوں نے میرے ساتھ 2 دور کیے، جس سے مجھے اشارہ ملا کہ میں اس سال دنیا سے جانے والا ہوں، میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی مبارک کے آخری رمضان المبارک میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ہر سال آپ 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، آخری سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ آپ نے عبادت میں زیادتی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حضور راز و نیاز کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے میں زیادتی کر دی، کیونکہ آخری لمحات چل رہے ہیں، جتنی زندگی پر محنتیں کی ہیں اس کے اندر اور اضافہ کیا جائے تاکہ کامیابی یقینی ہو جائے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی یقینی ہونے کی بات ہم کریں یہ بھی غلط ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً سے امت کو بتا دیا کہ جب میں نبی ہو کر اتنا اہتمام کرتا ہوں تو تم لوگوں کو اتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس طرف توجہ دلانے کے لیے آپ نے اپنی ساری زندگی خاص طور سے آخری لمحات زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزار دیے۔ اسی طرح ایک اور اشارہ حجۃ الوداع کے موقع پر مل گیا تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے لوگوں آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کے سلسلے کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے ہم
مذہب اسلام کے بطور دین کے قبول کرنے پر راضی ہیں، بس وہی اب تمہارے لیے دین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اللہ نے فرمایا کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے، کمال ہو چکا ہے، کامل ہو چکا ہے، اور فرمایا کہ جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اور مکمل ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے، بس اس کے بعد اگر ہوگا تو نقصان ہوگا، مکمل کمال اب نہیں آئے گا۔ چنانچہ دین کا تو نقصان نہیں ہوگا لیکن کوئی اور نقصان ہمارا ہونے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور رونے لگے۔ الغرض ایک اشارہ یوں ملا، اسی طرح ابھی جو خطبہ آیا تھا خطبہ غدیر قوم، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کہہ دیا تھا کہ شاید میں اگلے سال نہ رہوں، مجھے اللہ کی جانب سے کوئی بلانے والا آئے اور بلائے اور میں ان کی دعوت کو قبول کر لوں۔ تو یوں اشارات کا سلسلہ تو بہرحال مل گیا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کی تیاری شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور محرم کا مہینہ کرتے کراتے گزر گیا، سفر کا مہینہ شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہنے لگے، علالت میں مبتلا ہو گئے، بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنے لگے۔ ہوتے ہوتے جب سفر کا آخری عشرہ آیا، آخری 10 دن آئے سفر کے مہینے کے، تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کو جگایا اور فرمایا کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں جنت البقیع کے لوگوں کے لیے، اہل بقیع کے لوگوں کے لیے، بقیع قبرستان کے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کروں۔ چنانچہ آپ اٹھے، تشریف لے گئے، وہاں پہنچ کر آپ نے ان سب کے لیے استغفار کیا۔ اللہ اکبر! ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین آتا ہے تب امت کی فکر کرتے ہیں، جب دین پہنچانا ہوتا ہے تب امت کی فکر کرتے ہیں، جب لوگ آپ کو دعوت کے دور میں تکلیفیں پہنچاتے ہیں تب ان کی مغفرت کی دعاؤں کی فکر کرتے ہیں، جب آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو جاتا ہے تب آپ ان کے لیے مغفرت کی فکر کرتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تب مغفرت کی، ان کی بخشش کی فکر کرتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات کے لیے خود نکلتے ہیں یا سرایا کے لیے صحابہ کو بھیجتے ہیں، اس وقت ایسی تعلیمات دیتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ امت کی بخشش اور مغفرت کی فکر کرتے ہیں۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بخشش کی اور مغفرت کی فکر کرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع فرماتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، خطبے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ امت کی بخشش اور مغفرت کی فکر کرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جانے کے قریب ہیں اور آخری ایام چل رہے ہیں، اس وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے استغفار کا حکم دیا، چلو میں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد شروع ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے، آپ کا جسم گرم رہنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں تکلیف رہنے لگی۔ یہ سفر کے مہینے میں آخری ہفتے کا چہارشنبہ تھا، آخری ہفتے کا چہارشنبہ، جو لوگ آخری چہارشنبہ کہہ کر کے ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط طریقے سے مناتے ہیں اور لوگوں میں یوں مشہور ہے کہ آخری چہارشنبے کو آپ کو صحت ہوئی تھی، یہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سفر کے آخری مہینے میں آخری ایام میں بیماری کا سلسلہ زیادہ ہو گیا، بیماری کا سلسلہ بڑھ گیا تھا۔ یہ آپ کے سر میں درد کی کیفیت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے گرم ہونے اور آپ پر بخار کی کیفیت طاری ہونے والی حالت، یہ سب کی سب سفر کے مہینے کے آخری 10 دنوں میں بطور خاص چہارشنبے کو شروع ہوا۔ چنانچہ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے۔ باری کا دن اس وقت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا تھا اور چہارشنبے کا دن تھا۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں، سر میں سخت درد ہے اور جسم ہے کہ بخار سے تپ رہا ہے، گرمی سے تپ رہا ہے، مگر قربان جائیں ہمارے اور آپ کے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باری متعین کی تھی ازواج مطہرات کے پاس رہنے کی، اس کو ناغہ نہیں فرماتے اور جن زوجین مطہرہ کے پاس جانا ہے، جن کے پاس جانے کا دن ہے، ان کے پاس ضرور جایا کرتے تھے۔ سب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر باری کے اعتبار سے جاتے اور ان کے پاس بیٹھتے، پھر تشریف لے آتے۔ حالانکہ
سر میں درد کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف رہی ہوگی، جو آپ کی کیفیت رہی ہوگی، اللہ کے قسم ہم آپ اس کا اندازہ کر ہی نہیں پائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ حقوق کی برابر ادائیگی کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، تعلیم دے دی امت کو، بڑی بہترین بات عمل سے بتلا دی کہ حقوق کے ادا کرنے کا کیسا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب بیماری بہت زیادہ ہو گئی اور آپ کی تکلیف بہت زیادہ ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کوئی بہت مانوس، کوئی بہت خصوصیت والا آپ کے قریب جائے، تو غور کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی۔ تو آپ نے تمام ازواج مطہرات سے اجازت لی، قربان جائیں اجازت لیتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بعد سب سے بڑا مقام رکھنے والے، ہمیں دین دینے والے، ہمیں شریعت دینے والے، ہمیں تعلیمات دینے والے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ اجازت نہ لے کر کے بھی امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا سکتے تھے۔ آپ کو اس کا پورا اختیار تھا، کیونکہ بہت ساری چیزیں حضور کی خصوصیات ہوتی ہیں، انہی چیزوں میں یہ بھی ایک خصوصیت ہو جاتی، جیسے کہ 11 نکاح کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، امت کو اجازت نہیں ہے، ایسے ہی یہ بھی خصوصیت ہو جاتی، لیکن نہ، آپ نے اجازت لی اور اجازت لے کر کے امت کو بتلایا کہ دیکھو اگر ایک سے 2 بیویاں ہوں تو اجازت لے کر کے رضامندی کے ساتھ، خوشدلی کے ساتھ کوئی کام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے کر کے امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ چنانچہ پیر کے دن، پیر کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک سے 8 دن پہلے پیر کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں منتقل ہوئے۔ تقریباً 1 ہفتہ اس کے بعد کا مکمل امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ روایات میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کی حالت میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یہ اسی زہر کی تکلیف ہے، یہ اسی زہر کا اثر ہے جب خیبر کے موقع پہ ایک یہودیہ عورت نے مجھے پلایا تھا، کھانے میں ملا کر کے کھلایا تھا، اسی زہر کا اثر ابھی بھی باقی ہے کہ میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ نہیں فرماتے ہیں کہ میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ طائف کے موقع پر آپ کو کیسی تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ کے جسم مبارک پر پتھر برسائے گئے، لیکن آپ تمام تکلیفوں کو جھیلتے ہوئے امت کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہم اغفر لہؤلاء، اے اللہ آپ ان سب کو بخش دیجئے، فإنہم لا یعلمون، کیونکہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ مگر وفات مبارکہ کے قریب آپ فرماتے ہیں کہ یہ تکلیف کا اثر، کتنی تکلیف ہوگی، نبی تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں، اس سے ہم اندازہ کریں، تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کریں کہ تکلیف کا کیا عالم رہا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں یہ اسی زہر کا اثر ہے جو یہودی عورت نے خیبر کے موقع پر مجھے کھانے میں ملا کر کے کھلایا تھا۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز معوذات کے پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تینوں قل کے اپنے ہاتھوں پر پڑھ کر دم کر کے اپنے جسم مبارک پر پھیرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حالت چل رہی تھی، علالت کا دور چل رہا تھا، آپ کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنے زبان مبارک سے پڑھ کر کے ان پر دم کر کے اپنے ہاتھوں سے خود پھیر لیں، اتنی طاقت آپ کے جسم مبارک میں نہیں تھی، تو میں خود پڑھ دیا کرتی تھی اور پڑھ کے آپ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے ان پر دم کر دیا کرتی تھی، پھر آپ ہی کے ہاتھوں کو میں آپ ہی کے جسم مبارک پر پھیر دیا کرتی تھی تاکہ آپ کے ہاتھوں کی برکت وہ آپ کے پاس باقی رہے۔ میں اپنے ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نہیں پھیرتی تھی۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بعض روایات میں اور بعض روایات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا گیا، آخری زمانے میں بیماری کے ایام میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو قریب بلایا اور ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ہم سب یہ بیٹھ کر کے ماجرا دیکھ رہے تھے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ اور بات کہی تو اس وقت میں وہ ہنسنے لگی اور مسکرانے لگی اور خوش ہونے لگی۔
بات آئی گئی ختم ہو گئی، موقع اس وقت نبی کی تکلیف کا تھا، اس وقت حضرت فاطمہ سے گفتگو کرنا موقع کا تقاضا نہیں تھا اور وقت کا تقاضا نہیں تھا، ہم نے ان سے کچھ گفتگو نہیں کی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے بعد میں ہم نے کچھ دنوں کے بعد فاطمہ سے پوچھا کہ فاطمہ اس وقت نبی نے تم سے کیا کہا تھا؟ فاطمہ اس وقت نبی نے تم سے کیا کہا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی نے مجھے قریب بلایا اور میرے کان میں سرگوشی کی اور کہنے لگے کہ فاطمہ، ہر سال جبرائیل رمضان المبارک میں ایک دور کا ایک قرآن میں سنانے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اس سال انہوں نے 2 دور کیے، جس سے مجھے اشارہ ملا کہ عنقریب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ جب میں نے یہ سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ رو مت، اس لیے کہ میری وفات کے بعد، میرے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد سب سے پہلے مجھ سے آ کر کے ملنے والی میرے گھر والوں میں تم ہوگی اور تم تمام جنت کی عورتوں کی سزا دو۔ جب میں نے یہ سنا تو خوشی ہو گئی اور میں مسکرانے لگی۔ اس طرح کی کیفیت پیش آئی۔ اسی طرح امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اسی تکلیف کے دور میں ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لائے۔ جب آپ گھر آئے تو میرے سر میں بہت تکلیف تھی، میرے سر میں بہت درد تھا۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے سر میں درد تھا، اتنا سر میں درد تھا مجھے لگتا تھا کہ اس سر درد کی حالت میں کہیں انتقال نہ کر جاؤں۔ چنانچہ اس سر درد کی تکلیف کی وجہ سے میری زبان سے نکلا وارثا، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر، ہائے میرے سر کے درد کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمانے لگے عائشہ بل انا اقول وارثا، عائشہ بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں وارثا، ہائے میرا سر، ہائے میرے سر کے درد کی تکلیف۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر خطاب کر کے کہا کہ عائشہ تمہارا اس میں کیا نقصان ہے؟ اگر تم پہلے دنیا سے چلی بھی جاؤ، اگر تم مجھ سے پہلے دنیا سے چلی بھی جاؤ تو اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ تمہارے کفن دفن کا انتظام میں کروں گا، تمہاری نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا اور تمہارے لیے مغفرت کی دعا میں کروں گا، تمہارا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ بات ابھی پوری نہیں ہوئی، امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہیں، اتنی زیادہ محبت شاید دنیا کی کوئی بیوی اپنے شوہر سے نہ کر پائے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی گوارا نہیں کیا کرتی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ شرکت غم بھی نہیں چاہتی غیرت میری، غیر کی ہوتے رہے یا شب فرقت میری۔ جب اندازہ ہوا کہ آپ دوسری بیوی صاحبہ کی طرف تھوڑا زیادہ توجہ دیتے ہیں فوراً بھڑک جاتی ہیں، ان کا یہ بھڑکنا آپ سے محبت کی وجہ سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر چاہنے اور محبت کرنے کی وجہ سے تھا۔ جب آپ نے یہ بات کہی امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے بطور ناز کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدت محبت کے جذبات کو قابو میں نہ کر پائیں اور کہنے لگی ہاں مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہی یہ ہیں کہ میری موت ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو آپ دوسری بیویوں کے پاس پہنچ جائیں۔ ان کا مقصد نعوذ باللہ اس طرح کی باتوں کو نقل کرتے بعض لوگ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا پر جرا کرتے ہیں، نہیں اللہ کی قسم یہ باتیں انہوں نے شدت محبت میں کہی، محبت کے جذبات میں کہی۔ جس کو کسی سے سچی محبت ہوگی تو وہی اندازہ کر سکتا ہے، اور جتنی محبت ان کو تھی اللہ کی قسم اتنی محبت کسی کو آ نہیں سکتی ہے، تو ان کے جذبات اور ان کے فیلنگز کا اندازہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ آپ تو شاید چاہتے ہی یہی ہے۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وہ باتیں سن کر کے مسکرانے لگے اور مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ دیکھو یہ تو غافلات المؤمنات میں سے ہے، اس کو پتا بھی نہیں کہ میں اپنے دنیا سے جانے کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے دنیا سے جانے کی بات کر رہا ہوں۔ یہی حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری ایام میں پیش آتے ہیں۔ یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا شروع ہو چکا ہے، اب اس کے بعد تقریباً اور 5-6 دن کا عرصہ باقی رہ گیا۔ وہ 5-6 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا حالات پیش آئے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز، آخری خطبہ، اور آپ نے کیسے دنیا سے رخصت فرمائی اور کیسے آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ کو آئیں گی۔
کام تو انشاءاللہ مسجد کا کل سے شروع ہو جائے گا، لیکن کمیٹی کے حضرات نے تیقن دلایا ہے کہ شاید نیچے کا کام نہ ہو پائے، اس لیے جمعہ اور ہونے کا امکان ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک دنیا سے پردہ فرما جانے کا بالکل آخری حصہ وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بتلایا جائے گا۔ ذہن میں رکھیں وہ وقت قریب آنے والا ہے جس کو کسی شاعر نے کہا چمن کے تخت پر جس دم شہر گل کا تجمل تھا، چمن کے تخت پر جس دم شہر گل کا تجمل تھا، ہزاروں گل کی فوج کی ایک شور تھا گل تھا، جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جو خار گلشن کے، بتاتا باغ پارو رو یہاں گل تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔